بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو آج کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے اوپر جو الزام تھا کہ انہوں نے کیٹرنگ کمپنی کو کرکٹ میچ دکھانے کا ٹھیکہ دیا تھا اور جس پر ایف آئی اے نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو گرفتار کر لیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سرکاری ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دکھانے کے ٹھیکے میں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے دائر کی جانے والی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے ڈاکٹر شاہد مسعود درخواست ضمانت کو مسترد کیا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل وہ لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام کر رہے تھے، تو ان کے متعلق نامہ نگار شہزاد ملک نے بتایا کہ عدالت کی طرف سے ڈاکٹر شاہد مسعود کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد ایف آئی اے کے حکام نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود پر الزام ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے بطور مینیجنگ ڈائریکٹر سرکاری ٹی وی پر کرکٹ میچ دکھانے کا ٹھیکہ اس کمپنی کو دیا جو کیٹرنگ کا کام کرتی تھی۔ مطلب جو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا، اور جو ڈاکٹر شاہد مسعود کی زبانی اپنی وہ کہانی تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، وہ بھی آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ویڈیو ہیں تو آپ لوگوں کو ٹوٹلی اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں اسی لیے نہیں ایکسپلین کر رہا کیونکہ آلریڈی میں نے اس کے اوپر 2 ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے اوپر اصل میں کیا چارجز تھے، اس کو اس کیس کے اندر کیسے پھنسایا گیا، یا ایسی کون سی وجوہات تھی، یا کون سے اس میں پولیٹیکل لوگ انوالو تھے جو کافی اثر رسوخ رکھنے والے تھے، کس طریقے سے ایک یہ جال بچایا گیا اور ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس جال میں پھنسا کے اور آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس ٹھیکے میں کمپنی کو فوری طور پر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے ادا کرنے کی منظوری دی تھی، جو اس وقت ادا کی گئی تھی۔ پیسے ان کو جو کیٹرنگ کی کمپنی تھی، جو فیک کمپنی تھی، اس کو وہ پیسے مل بھی گئے تھے۔ اور ڈاکٹر شاہد مسعود کی طرف سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے ان کے وکیل شاخاور کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کا نام اس ضمن میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں درج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت ان کے موکل کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی کی وکیل جواد نذیر نے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹھیکے کے بارے میں پی ٹی وی نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی تھی، اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں پی ٹی وی کا ایک اور ملازم کاشف ربانی بھی ہے، جنہوں نے اس ٹھیکے کی مد میں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ادا کرنے تھے، جن میں سے انہوں نے 1 کروڑ 29 لاکھ روپے کی چیک دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور ملزم روشن مصطفیٰ بھی ہیں، جنہوں نے 80 لاکھ روپے ادا کر دیے ہیں، جبکہ باقی رقم شاہد مسعود کے ذمہ ہیں۔ پی ٹی وی کی وکیل کا کہنا تھا کہ جس کمپنی کو کرکٹ میچز دکھانے کا ٹھیکہ دیا گیا اس کو شاہد مسعود کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی اس کمپنی نے ٹھیکہ ملنے سے 1 ہفتہ پہلے جعلی اکاؤنٹ کھلوایا جس میں یہ رقم منتقل کی گئی۔ پی ٹی وی کی وکیل کے مطابق یہ کمپنی کیٹرنگ کے علاوہ پکی پکائی دیگیں بھی فروخت کرنے کا کاروبار کرتی تھی۔ واضح رہے کہ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے اس مقدمے میں ڈاکٹر شاہد مسعود کی ضمانت مسترد کر دی تھی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود جو کہ کافی میڈیا پہ بھی آیا تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود عدالت سے فرار ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اور ضمانت حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے قصور میں کمسن بچی زینب، جو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، ان کے ساتھ جو وہ واقعہ ہوا تھا کہ بعد متعلق کیس میں دعویٰ کیا تھا کہ اس باقی کے پیچھے بین الاقوامی مافیا ملوث ہے۔ اس دعوے کا چیف جسٹس نے نوٹس لیا اور انہیں اس بارے میں شواہد پیش کرنے کا حکم دیا، تاہم وہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی شواہد نہ پیش کر سکے، جس پر سپریم کورٹ نے شاہد مسعود پر 3 ماہ تک کسی بھی ٹی وی پر پروگرام کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے 35 حلقوں میں مبینہ داندلی کے ذریعے سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کو کامیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی ان کے اوپر انکوائری چل رہی تھی۔